مجھے آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی، ایک منٹ، کیونکہ شور بہت آ رہا ہے، پلیز سنیں۔ تو اس لیے کہ تاکہ صحیح اور اصح میں یعنی وہ روایت جس پہ عمل کرنا ہے، تو عرض یہ ہے کہ تو وہ یہ صحیح اور اصح میں تفریق کے لیے، تمیز کے لیے اور ترجیح کے لیے ہم روایت وہ لیتے ہیں جس میں راوی ہمارے کون ہوں، راوی ہمارے زیادہ اوثق ہوں، زیادہ مشہور اور زیادہ افقہ ہوں، اس کے لیے ہوتا ہے علم رجال، ٹھیک ہے، محدثین کے ہاں، شیعہ محدثین کے ہاں۔ البتہ شیعہ جو مجتہدین ہیں ان کے مسالک مختلف ہیں، بعض شیعہ مجتہدین ہیں جو سب کافی شریف کو صحیح مانتے ہیں، مثلا مرزا حسین نائینی صاحب کے آگئے جناب خوئی صاحب کے استاد۔ جی سر عبید اللہ صاحب، آپ اپنا کہیے کہ میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا ہے، اب آپ بات کریں، بسم اللہ کریں، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، اعتراض کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے جو ابھی آپ نے اصول کافی کی روایت پڑھی کہ کف عن حاضل کرا، اس روایت کو میرات العقول میں علامہ باقر مجلسی نے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 523 پہ لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اور جو روایت پڑھی اس میں راوی ہے سہل بن زیاد راوی کے لیے یہ دیکھیں میرے پاس کتاب ہے، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، رجال النجاشی میں لکھا ہوا ہے کہ سہل بن زیاد یہ ضعیف فی الحدیث، راوی سہل بن زیاد ضعیف۔ اما باقر مجلسی لکھے میرات العقول میں جلد 12 میں کہ یہ روایت جو کافی کی ہے کف عن حاضل کرا، یہ ضعیف روایت پیش کر رہے ہیں، اور پھر اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس امام کی تائید ہے اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ کے امام کی تائید ختم ہو گئی، اب آپ کے پاس بغیر تائید کے یہ قرآن ہے تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ گناہگار ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ آپ اپنے مسلک کے مطابق بتاؤ۔ نہیں میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں بات ابھی کر رہا ہوں، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اور حضرت میرا اس پر وہی سوال ہے کہ کیوں چھپایا جبکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو آیات بینات کا کتمان کرے وہ ملعون ہے، نعوذ باللہ، نستجیر باللہ، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم مولا علی کو ملعون نہیں کہتے، لیکن آپ کے مذہب کے مطابق انہوں نے چھپایا ہے، تو گویا کہ آپ نے حضرت علی کی توہین کر دی ہے مولوی صاحب۔ تو یہی سوال آپ سے بھی کیا جاتا ہے نا بھائی صاحب، دیکھیں صحابہ کئی صحابہ اب الزامی جواب دیں گے، مطلب آپ کے پاس جواب نہیں ہے، الزامی جواب دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس حلی جواب نہیں ہے۔ دیکھیں عوام بھائی صاحب جواب میرے مرضی ہے، اور ناظرین، بھائی صاحب میری مرضی ہے، بھائی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ آپ بات کو کہاں گھما رہے ہو، بات سیدھی ہے، صاف ہے، کلیئر ہے کہ حضرت علی نے اگر کتمان آیات بینات کیا ہے تو قرآن کی روح سے جواب۔ اوکے بات ابھی سوال دیکھیں، میں جو ہی سوال کرتا ہوں نا یہ پھر اپنے سوال کو دوبارہ میں جو ہی جواب دیتا ہوں یہ اپنے سوال کا تکرار کرتے ہیں۔ بھائی سوال آپ کو سمجھ گئے، آپ عاقل آدمی ہیں، آپ تو جواب نہیں مل رہا نا، تو سوال تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ جواب سنیں تاکہ مجھے موقع ملے میں جواب دے دوں۔ جب تکرار کرتے ہیں ایک جواب کو 3 مرتبہ دیتے ہیں، جب آپ کو اپنا تکرار نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے تو آپ سوال نہیں کرتے، جواب جب آپ کو اچھی طرح سے جواب دے چکے ہیں تو آپ کیوں دوبارہ سوال کا تکرار ایک بات کو آپ 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اوکے ہم آپ کی سوال کو سمجھ چکے ہیں، اب آپ میری بات نہ کاٹیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اعتراض ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ کہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن اپنا کیوں چھپایا ہے۔ تو یہی سوال میرا عرض یہی کہ آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو آپ بھائی سنو نا، پلیز سنو، دیکھا پھر سمجھ گیا بھائی، جلدی کتابیں کھولتے ہو تو ابھی میرا میں سمجھ گیا بھائی، آپ بھائی کیا چیز ہے پتا ہے عوام کو تو دکھاؤ نا۔ بھائی صاحب میں سمجھ گیا آپ کی بات، پلیز آپ چپ رہو، ٹھیک ہے آپ بولیں، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، اب جواب دینے دے دو۔ دیکھو عزیزو ان کا میں دوبارہ شروع کروں۔ ایک سوال یہ ہے کہ احادیث آپ نے دکھائی یہ صحیح ہے نا، دوسرا یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کیوں چھپایا۔ ان کا جو دوسرا سوال ہے اس کے متعلق میرا عرض ہے کہ یہ سوال آپ لوگوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہم کرتے ہیں بالفعل، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیں کہ آپ کے پاس صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود نے قرآن جمع کیا، ابی ابن کعب وغیرہ نے صحابہ نے، ابو بکر نے جمع کیا ہے، تو ان قرآنوں، عمر نے قرآن جمع کیا، ان قرآنوں میں کیا اختلاف تھا کہ ان کو جلایا گیا؟ اور پھر ان لوگوں نے یہ لوگ تو راضی بھی نہیں ہوئے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ راضی ہو گئے تھے کہ بھئی عثمان جو قرآنوں کو جلا رہے اچھا کام کر رہا ہے، یہ کبھی راضی نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی اپنے قرآنوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ ہمارے قرآن غلط ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ عثمان کے قرآن کو آپ کیوں مانتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور وہ قرآن وہ قرآن کہاں گئی جو ان کو جلایا گیا؟ وہ قرآن کو جلانا
اس کا یہ کوئی دین ہے, کوئی اسلام ہے, قرآن کی خدمت ہے؟ حروف سبعہ کہاں ہیں؟ ان کا جواب دے دو. پھر آپ کے پاس صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے بھائی صاحب کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا, تو وہ قرآن کہاں ہے؟ آپ ہمیں بتاؤ. جب آپ خود کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا, تو قرآن کہاں گیا؟ کیوں اس کی حفاظت نہیں کی اللہ نے؟ کیوں اللہ نے اس کی حفاظت نہیں؟ اب دلیل دکھاؤ کہ یہی ہے. وہ یہی قرآن ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مولا علی لکھ رہے تھے کاتب وحی تھے, کاتب وحی تھے. ابھی چپ رہو, ٹھیک ہے, یہی قرآن ہے, تو پھر ہمیں وہ دکھاؤ, سند دکھاؤ نا. آپ تو شاہد نہیں ہیں, آپ راوی تو نہیں ہیں, اس زمانے کا آدمی تو نہیں ہے. اب خاموش دکھائی. بھائی پلیز خاموش ہو. بھائی اگر کوئی شخص کہتا ہے, بھائی اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کہ یہ وہی قرآن ہے, تو اس کی دلیل کہاں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک شخص شاہد مسئلہ ہے کہ مثلا ایک شخص ہم صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے نا, ابو ہریرہ مثلا اس زمانے کا آدمی ہے, ابھی اگر ابو ہریرہ زندہ ہوتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی یہی قرآن ہے, وہ کہتا ہے یہی قرآن ہے, اس کو حق ہے بھائی یہ ادعا کرے, کیونکہ وہ شاہد شہادت دے رہا ہے. آپ شاہد تو نہیں ہے, دلیل ہے. ہاں وہ دلیل ہے, اور دلیل پھر لے کے آنا, پھر دلیل اپنی باری میں لے کے آنا. ابھی بتا رہا ہوں, نقد کیش, نقد ادھار نہیں, اپنی باری میں لے کے آنا بھائی, اپنی باری میں مجھے سبھی سوالوں کا جواب دے دینا, پھر اپنی باری میں لے کے. جی اچھا, تم جب جواب دو گے تو اس کا جواب ہمارے پاس. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اچھا ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو روایات ہیں یہ بھائی صاحب علامہ مجلسی نے اس کو ضعیف قرار دیا. یہ ہم دیکھیں, یہ بالکل جماعت مخالفین اس بات کو نہیں جانتے. شیعوں میں مسالک مختلف ہیں تحت صحیح احادیث کے. مرآت العقول, یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں, ہمارے پروگرام کے دیکھنے والے بچے بھی جانتے ہیں ان سوالات کے جواب. مولوی عبید اللہ صاحب ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور ناظرین کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہم جواب دے چکے ہیں کہ متصحیح احادیث کے مختلف مسالک ہیں. ایک مسلک ہے اہل اجتہاد کا. اہل اجتہاد کے نزدیک وہی جو بخاری مسلم والا طریقہ کار ہے, ذہبی کا طریقہ کار ہے. وہ ہمارے مجتہدین حضرات وہ کاپی کرتے ہیں, بالکل جماعت عمریہ کی کاپی کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر توثیق ہوئی ہے, راوی کی توثیق ہوئی ہے تو وہ حدیث صحیح ہے, اگر توثیق نہیں تضعیف ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں. ایک وہ طریقہ کار, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کاپی کی آپ لوگوں کو. ایک طریقہ کار ہے محدثین کا. مجلسی نے جو کتاب مرآت العقول لکھا ہے اس میں انہوں نے جامع بات کی ہے. جامع بات کیسے کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجتہد اہل اجتہاد وہ آ کے میری کتاب کی طرف مراجعہ کرے تو اس کو آسانی ہو, اس کے ان کے مسلک کے مطابق احادیث کے تحکیم موجود ہو کہ حدیث ضعیف ہے یا موثق ہے یا صحیح ہے یا جو بھی, تو ان کے لیے آسانی ہے. انہوں نے کام کیا, اس کا اپنا عقیدہ وہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ملاذ الاخیار فی فہم تہذیب الاخبار الجزء الاول, تالیف الشیخ محمد باقر المجلسی العلامہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے, یہاں پہ صفحہ نمبر 21 میں فرماتے ہیں وانما اشرنا الى تلك الاصطلاحات لاننا نتعرض لحال الرجال سندا جريا على طريقه الاصحاب فان كان مسلكنا مختلفا لمسائل مسلك القوم نشير اليه بقولنا على المشهور. ہم یہاں پر جو ہمارے مجتہدین کے اصطلاحات جاری ہیں اسی کے مطابق ان کے بات کرتے ہیں, ان کے مسلک کے مطابق بات کرتے ہیں, نہ کہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے. پھر نمبر 27 میں وہ فرماتے ہیں والذی یقوی عندی واوردت دلائلہ فی الکتاب الکبیر, جو میرا اپنا عقیدہ ہے اور میں اس کے دلائل اپنے کتاب بحار الانوار میں لا چکا ہوں, هو ان جميع الاخبار الموردہ فی تلك الاصول الاربعہ وغیرہ, اصول اربعہ کے سب روایات یعنی کافی, استبصار, تہذیب اور من لا يحضر الفقیہ کے سب اخبار, وغیرہ من تالیفات الصدوق, صدوق کے سب تصانیف, برقی کے سب تصانیف, صفار, حمیری, شیخ توسی اور مفید کے سب تصانیف, وما تيسر لنا بحمد الله من الاصول المعتبرة المذكورة في كتب الرجال, اور جو اصول جو اصحاب ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے کتب حدیث تھے جو ہمارے پاس بچے ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں, جو کتب الرجال میں مذکور ہیں. وقد ادخلت اخبارها في كتاب البحار, اور میں نے ان سب اخبار کو کتاب بحار الانوار میں شامل کیا. مورد العمل, یہ سب صحیح ہیں, ان پہ عمل جاری ہے. واقوى من الاصول العقلیہ والاستحسانات والقیاسات المتداولة بين بعض المتاخرین من الاصحاب, اور یہ اصول عقلیہ جو ہمارے مجتہدین فتوی دیتے ہیں عقل کی روح سے, کہتے ہیں یہ عقل کا حکم ہے, یا قیاس کرتے ہیں ہمارے متاخر اور مجتہدین قیاس کرتے ہیں, پھر اس کا نام قیاس نہیں رکھتے اور رکھتے ہیں, تو یہ روایات ان سے بہتر ہیں. اچھا, لیکن لابد من رعایت احوال الرجال عند الجمع بین الاخبار والتعارض بینها, لیکن جب جہاد کی بات آتی ہے تعارض تراجیح میں, تو وہاں پر روایات کو دیکھا جائے گا, جو ثقہ راوی ہوگا, جو افقہ راوی ہوگا, اس کی روایت ہم لیں گے. تو آپ نے جو سہل بن زیاد کا ذکر کیا, تو آپ جان لیجئے کہ سہل بن زیاد جو ہیں یہ شیخ اجازہ ہیں, یہ مشایخ اجازہ میں سے ہیں, اور مشایخ اجازہ کے لیے کوئی ثقہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی مشایخ اجازہ ہے وہ ضعیف بھی ہے نا, کوئی شخص کتاب کی اجازت ان سے لیتے ہیں. تو اب ہمارے پاس میں آئیے, یا مثلا آپ کے جو مشایخ اجازہ ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بچپن میں ان کے والد نے ان کو اجازت دیا, مثلا وہ ایک آدمی اس کے پاس 4000 کتابوں کی اجازت موجود, اس کو خود نہیں پتا ہوتا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے خود صاحب اجازت کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پاس کس کتابوں کا اجازت ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے اجازت دے دو فلان کتاب کا, تو وہ چیک کرتا ہے کہ بھئی میں اجازت ہے میرے پاس یا نہیں, پھر وہ آپ کو اجازت لکھ کے دیتا. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ایسے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ثقہ آدمی ہو یا ضعیف نہ ہو. ضعیف, پھر یہ بات بھی ہے کہ ضعیف کا اصطلاح جو ہمارے محدثین کے ہاں ہے, یہ کوئی ضروری
نہیں ہے کہ اس کا مطلب غیر معتمد، کیونکہ یہ لوگ جن لوگوں کو علم بھی کم ہونا اس کو بھی ضعیف کہتے ہیں. ایک شخص سچا آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس کا علم کم ہے، حدیث زیادہ نہیں جانتا، اس کو بھی یہ لوگ ضعیف بولتے ہیں. تو ضعیف فی نفسہ ہر جگہ جرح پہ بھی دلالت نہیں کرتا. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں دکھا دیا. اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں چھپا دیا ہے؟ امیر المؤمنین السلام نے نہیں چھپایا ہے، صحابہ نے ان کو رد کیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا ہے، انہوں نے قرآن عرضہ کیا ہے، صحابہ نے ٹکرا دیا. جنہوں نے ٹکرایا ہے ان سے پوچھو کہ تم نے کیوں ٹکرایا. ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو کہ جب امیر المؤمنین آپ کے اپنے کتب میں دوبارہ کہتا ہوں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، تو ابو بکر عمر نے کیوں تصحیح نہیں، کیوں اس کو قبول نہیں کیا؟ کیوں زید بن ثابت کو کہتا ہے کہ تو قرآن جمع کر؟ پھر عثمان آتا ہے، پھر ابو بکر قرآن کو جلا دیتا ہے، کہتا ہے وہ اس کو چھوڑو میں قرآن اپنا جمع کرتا ہوں، اس کے قرآن کو جلا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تم جواب دے دو. ابھی مجھے باری دیں گے؟ اب کہتا ہو کہ بھائی اس نے چھپایا، جس شخص نے یہ چھپایا ہے، نہیں چھپایا، انہوں نے عرضہ کیا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، ان سے پوچھ، تاریخ جان لو، اب مجھے ان کا جواب دے دو. بات کرنے کی. جی بسم اللہ بسم اللہ. سب سے پہلا میرا سوال یہ تھا کہ زید بن ثابت والا قرآن اگر غلط ہے اور آپ اس پر دلائل بھی لا رہے ہیں تو غلط قرآن کی امام تعلیم کا حکم کیوں دے رہا ہے کہ اس کو اسی طرح پڑھتے رہو؟ یہ امام معصوم کی عصمت پر سوال ہے، اس پر آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ آیات بینات کا مولا علی نے کتمان کیا، اس کا آپ ابھی تک جواب نہیں دیا. تیسرا میرا سوال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام ائمہ کیا اسی قرآن کو نہیں پڑھتے تھے جو یہ قرآن موجود ہے؟ تو کیا غلط قرآن کو کوئی پڑھے تو اس کو ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ آپ نے کسی بھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا. البتہ نے ایک سوال میرے لیے چھوڑ دیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت بکر عمر عثمان کو قرآن پیش کیا تھا لیکن انہوں نے رد کر دیا، مطلب انہوں نے رد کر دیا. تو سوال اب میرا یہ ہے جب حضرت علی کا اپنا دور خلافت آیا تو اس اپنے دور خلافت میں جب حکومت ان کی تھی اس وقت انہوں نے قرآن ظاہر کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنی آپ جب پوچھے نا جمل والے سے پوچھے، جو لوگ اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے تھے، مطلب ہاں میں سمجھ گیا، اونٹنی پہ جو سوار ہو کے آئے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے فرمایا تھا وقرن فی بیوتکن، وہ جمل میں مصروف تھے، وہ جمل میں مصروف سے پوچھ لینا نا جنہوں نے ان کے خلاف تلوار اٹھایا رسول اللہ. اچھا میری بات پوری نہیں ہوئی، میری بات پوری نہیں ہوئی. بسم اللہ سنیں کنٹینیو. اوکے کتنے سوال آپ دیکھیں بھائی صاحب، آپ نے دیکھیں ابھی آپ نے کتنے سوال کیا؟ ابھی 3-4 سوال کیا آپ نے، ایک منٹ میں آپ نے 3 سوال کیا. دوبارہ شروع سے کریں، ابھی سوالوں کا آپ نے لسٹ بنایا تھا، 2-3 سوال اب تو مجھے یاد ہے آپ نے، اس کو دوبارہ شروع سے پڑھیں. ان کی بے انصافی دیکھیں کہ ابھی کہتا ہے کہ میں نے ابھی بات ختم نہیں، ابھی 3-4 سوال تو کیا آپ نے، مزید سوال کرنا ہے؟ ابھی سوال کا تتمہ ہے نا، نہیں اسی ابھی نے آغاز کیا نا گفتگو کا، آپ نے 2-3 سوال مجھ پہ طرح کیا، سوال کا تتمہ ہے نا. آپ شروع کریں، دوبارہ سے شروع کریں، اپنا لسٹ نکالیں دوبارہ سے. پہلا سوال یہ تھا کہ زید بن ثابت والا لکھا ہوا قرآن آپ نے اپنے حساب سے جو دلائل دیے کہ یہ غلط ہے، تو غلط قرآن غلط کتاب کی امام معصوم کیسے حکم کر سکتا ہے کہ اس کو پڑھو، تعلیم حاصل کرو؟ یہ بس اس کا جواب لے لو پھر دوبارہ، اس کا جواب لے لو پھر دوبارہ سوال کرو. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب اوکے. اچھا عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ اس قرآن میں اگر غلطی ہے تو اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ دیکھو عزیزو، ان کے قرآن میں اگر غلطی ہے تو ان کے اپنے امام نے کہا ہے نا، عثمان نے قرآن جمع کیا، زید بن ثابت نے آخری مرتبہ جو قرآن جمع کیا نا، دو دفعہ اس نے، ایک ابو بکر عمر کے زمانے میں اور پھر عثمان کے زمانے میں. آخری جو قرآن اس نے جمع کیا عثمان کے زمانے میں، خود عثمان نے کہا کہ اس قرآن میں غلطی ہے. وہ تو میں نے متعدد اسانید کے ساتھ دیکھا. یہی سوال ان سے بھی ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے. تم کیوں پڑھتے ہو پھر جب آپ کے امام، یا تو وہ شخص اس کو امام نہ مانو، کہہ دو کہ وہ امام نہیں، خلیفہ نہیں، وہ عادل ہی نہیں، ہم اس کی بات نہیں مانتے، لیڈر ہی نہیں ہمارا، یا اس کے تم احترام کرتے ہو کہ وہ امیر المؤمنین ہے، وہ ہمارا خلیفہ ہے، وہ صحابی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے، وہ ان کے ہر بات صحیح ہے. اگر اس کی بات صحیح ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا قرآن کے متعلق، اور اس نے قرآن بھی اسی کے زمانے میں اسی کے حکم سے جاری ہوا ہے، وہ کہہ رہا قرآن میں غلطی ہے. روایت تو میں نے دکھا دی نا مولوی صاحب، آپ نے اس کی تو جرح نہیں کی نا، اس کی کسی سند پہ جرح نہیں کی کہ یہ روایت مصاحف میں ضعیف ہے. وہ تو کئی اسانید کے ساتھ ثابت ہے، کئی اسانید کے ساتھ ثابت ہے، کبھی نہیں کر سکے. تو اس نے جب شہادت دی اور آئی تو پھر اس پر الگ ایک ٹائم دیں گے، نیکسٹ ہفتے اسی پر بات کریں گے. چاہیں کال کریں، روایتیں پڑھی ہیں جتنی بھی آپ نے روایتیں، ابھی تو تک تو نہیں کر سکے نا. جب آپ تیاری کر کے آ جائیں، آپ تیاری کر کے ابھی دوں میں نے کہا ابھی دوں، تو آپ کہہ رہے ہو نہیں ابھی نہیں دینا کیونکہ ڈر رہے ہو کہ عوام حق سمجھ جائے. نہیں بسم اللہ ابھی دے رہے ہیں، ابھی میری باری ہے، لیکن آپ جرح کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ جرح. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں، میں خاموش. جرح کرو. دیکھیں یہ پیپر ٹائگر ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں پیپر ٹائگر، کہ میں جرح کرتا ہوں. جرح کرو. الزامی جواب آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا. شرم بھی نہیں آتی آپ کو. اگر میں نے کہا تیاری کر کے آ جاؤ، کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں، تو کر لو. بسم اللہ. میں خاموش.
سوال کرو, میں جواب دے رہا ہوں, کرو سوال. بھائی آپ کے امام عثمان نے متعدد احادیث میں شہادت دی ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے. یہ صحیح اسانید کے ساتھ میں نے دکھا دیا آپ کے اسکرین پر. تو آپ کہتے ہیں میں اس کو جرح کرتا ہوں. بالکل صحیح سند کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ, بالکل صحیح سند کے ساتھ. پڑھے راویوں کو میں ہر ایک راوی پر جرح کرتا ہوں. میں روایت پڑھ چکا ہوں عزیزوں, روایات میں دکھا چکا ہوں. یہ آپ نے کہا کہ میں جرح کروں گا, تو جرح کر لو. ہمیشہ یہ کرتے ہو کہ اختلاف قرات اور ناسخ منسوخ روایات والی جو بھی روایات ہیں اس موضوع والی, وہ عوام کے سامنے پیش کر کے کہتے ہو دیکھو بھائی ان کے پاس بھی اس طرح ہے. آپ سے جواب نہیں بن رہا ہے یاری صاحب, آپ سے جواب نہیں بن رہا. خاموش ہو. میں نے سب کو دکھایا کہ لحن عربی زبان میں غلطی کو بولتے ہیں. میں نے دکھایا کہ تو لغت کے اور عثمان نے خود کہا کہ اس میں غلطی ہے, قرآن میں غلطی ہے. اب چپ کرو. اب ان کے پاس لحن میں نے دکھا دیا بھائی. اب خاموش ہو. لحن قرات کو بولتے ہیں. لحن قرات کے غلط پڑھنے کے طریقوں کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے لحن جلی, دوسرا ہوتا ہے لحن خفی. لحن جلی مطلب قرآن لحن غلطی کو بولتے ہیں قرات میں پڑھنے میں, یا سنن کے خلاف پڑھیں, قاعدے کے خلاف پڑھیں, اس کو بولتے ہیں غلطی. اس نے کتابت دیکھا تو بولے اس میں غلطی ہے. اس نے الفاظ دیکھا, اس کے سامنے کوئی پڑھ نہیں رہا تھا کہ یہ قرآن کا قاری غلط پڑھ رہا ہے. قرآن لکھ کے اس کے سامنے پیش کیا, اس نے قرآن کا مطالعہ کیا, کہتا ہے اس میں غلطی ہے. پھر وہ کہتا کہ فلانے قبیلے کا اگر خاطب ہوتا تو وہ صحیح لکھ دیتا. اب قرآن میں جو غلطیاں نا اس کی صحابہ اور تابعین کے شہادات بہت زیادہ ہیں, لسٹ بہت زیادہ ہمارے پاس. اب چھوڑیں اس بات کو. اب ان کے بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ائمہ نے جب شہادت دی ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے, تو جس نے قرآن جمع کیا کم از کم اس کے متعلق اس نے قرآن بولا غلطی ہے, تو یہ تو بتاؤ تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. غلط قرآن کو پڑھنا, اب آپ کے پاس یہی سوال جو ہم سے کرتے ہو, غلط قرآن کو پڑھنا اس کا کیا ثواب ہے؟ تو تم ہمیں بتاؤ. اختلاف قرات پر معمول ہیں, روایات اختلاف قرات پر اور ناسخ منسوخ پر معمول ہیں. اس زمانے میں یہ قاری جو ہے نا, قرآن سبع, قرآن عاشر, ان کے دادا بھی اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. عثمان کے زمانے میں جو قرآن ہے نا, وہ ان کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں. بھائی اس بات سنو پلیز, جہالتیں اپنے پاس رکھو. اس زمانے میں عثمان کے زمانے میں یہ قاری واری کچھ بھی نہیں تھے. اختلافات قرآن, یہ قرات بعد میں آئی ہیں, سب لوگ جانتے ہیں قرات بعد میں آئے ہیں. قاری قرآن کے اختلاف قرات بعد میں آئے ہیں بھائی. اختلاف سب قرآن کے قاری تھے. آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ کوئی قاری نہیں تھا قرآن کا؟ رسول اللہ قاری تھے قرآن کے, صحابہ اکرام سارے قاری تھے قرآن کے, اہل بیت سارے قاری تھے قرآن کے. آپ کے تو اس وقت قاری پیدا ہی نہیں ہوتے. آپ کو قاری کا ترجمہ ہے کہ قاری پڑھنے والے کو کہتے ہیں, قرات کرنے والے کو. اپنی جہالتیں, آپ کی جہالت ہمیں اذیت کر رہی ہیں, خدا جانتا ہے. ہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ جب بھائی سنو, ایک منٹ سنو, خاموش رہو, تم خاموش رہو پلیز, خاموش رہو. دیکھیں اس زمانے میں جو قراتیں ہیں, دیکھیں عزیزو, قراء سبع ہیں, جس کو ابن مجاہد نے پہلی دفعہ اپنی کتاب القراءات السبع میں جمع کیا ہے. ابن مجاہد علم قراءات میں, اور پھر القراءات العشر ہیں. یہ قاری جو ہیں, یہ قاری اس زمانے میں, عثمان کے زمانے میں, ان کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. سب علماء جانتے ہیں کہ یہ قراءات کے اختلاف کس پر ہے. یہ عثمان کی جو اپنی مصحف جو اس نے اس کے 5-6 اس نے کاپیاں بنا, ایک مدینے میں رکھا, اس قرآن کا نام اس نے امام رکھ دیا, ایک شام کو بھیجا, ایک بصرہ کو بھیجا, ایک کوفہ کو بھیجا, ایک یمن کو بھیجا, ایک بحرین کو بھیجا, ایک مصر کو بھیجا. ان کتابوں میں بعد میں اختلافات پیدا ہو گئے. یہ قرات بعد میں پیدا ہو گئے. یہ میں نے نہیں کہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی قاری قرآن نہیں تھا. اختلاف قرات کی بات کر رہا ہوں. اختلاف قرات بعد میں پیدا ہو گئی ہیں, یہ کئی سو سال کے بعد کی بات ہے. اب ان باتیں آپ کو ذہن میں نہیں ہے, ایسے آ گئے بات کرنے کے لیے. اچھا تو عزیزو, جب ان کے اپنے پاس قرآن ناقص ہے, حروف سبعہ نہیں ہے, ان کے امام نے شہادت دی ہے, تو یہ اس غلط قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ جواب ان کے پاس ہے؟ ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. اگر آپ نے ان کی جواب سنی ہے تو مجھے بتا دیں. اب ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ سن لیں عزیزو, یہ کتاب ہے, کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ, تابعی ہیں, عالم اسلام کا سب سے پرانا کتاب ہے قرآن مجید کے بعد. یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659 میں, 659 میں. بلے قال طلحہ ما اراك يا ابا الحسن اجبتني اما سألتك عنه من امر القرآن الا تظهره للناس. یہ تو ایک لمبی حدیث ہے. طلحہ نے کہا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے قرآن جمع کیا ہے, وہ اس قرآن کو آپ کیوں ظاہر نہیں کرتے لوگوں کے لیے اس قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ تو فرمایا یا طلحہ عمدن کففت عن جوابک, اے طلحہ تم نے پہلے بھی یہ سوال کیا, میں نے اس وقت عمدن آپ کو جواب نہیں دیا. قال فاخبرنی اما كتب عمر وعثمان قرآن كله ام فيه ما ليس بقرآن. تم مجھے بتاؤ کہ عمر اور عثمان نے جو قرآن لکھا ہے, قرآن جمع کیا, میں نے زید بن ثابت والی, زید بن ثابت نے 2 دفعہ قرآن جمع کیا, دونوں میں اختلاف. ٹھیک ہے, ابو بکر والا قرآن جو ہے وہ 7 گنا بڑا تھا عثمان والے قرآن سے. اچھا, ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. اچھا تو عمر اور عثمان نے جو قرآن جمع کی, یہ بھی قرآن ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا بل ہوا قرآن کلہ, فرمایا کہ یہ سب, یہ جو ہے مصحف میں, یہ سب قرآن ہے, سب قرآن. ٹھیک ہے.
ان اخذتم بما فیہ نجوتم من النار، اگر اس کو تم قبول کرو، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو تو جہنم کی آگ سے بچو گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. مصحف عثمان کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس جہنم کی آگ سے بچو گے. ودخلتم الجنہ، اور جنتی بن جاؤ گے. فإن فیہ حجتنا، اسی قرآن میں ہمارے حجج موجود ہیں. آیہ تطہیر ہے، آیہ ولایت ہے، سورہ بینہ ہے، سورہ انسان، سورہ دہر ہے. وبیان امرنا، بیان امرنا، اور اس میں ہمارے امامت کا بیان ہے. وحقنا، اور اس میں ہمارے حق کا بیان ہے. وفرض طاعتنا، اور اس میں ہمارے حق طاعت کا بیان ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم اس قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ بھلے یہ پورا قرآن غلط قرآن، آپ کہتے ہیں غلط قرآن، آپ کے امام کہتے ہیں غلط قرآن. اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے. آپ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ جواب دیں. اس سوال کا جواب دیں. آپ دو مزید، جی طلحہ بھائی، عبید اللہ بھائی، آپ مزید دو سوال کریں نا، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت بات ہو چکی. 2 گھنٹے، آپ 1.5 گھنٹے آپ کے ساتھ بات کر چکے ہیں کم از کم. اب دوسروں کو بھی باری دے دینا، 2 سوال مزید کریں. اب اس میں بھی بہت ٹائم لگے گا. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے پاس جو کچھ ہوا ہم آپ کی خدمت میں حاضر، کیونکہ دوسرے لوگ بھی بہت چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. یہ بیسٹ رہے گا کہ مجھے آپ آخری موقع دے دیں بات کرنے کا. محترم جناب، آپ نے اس بات کا تو اقرار کر ہی لیا ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ ناقص ہے. جب قرآن ناقص ہے تو پھر دین کامل نہیں ہوگا، دین بھی ناقص ہوگا. اس کا آپ اقرار کر چکے ہیں. حافظ سلمان صاحب کی کلپ میں، مولوی صاحب عبید اللہ صاحب جو کہہ دے کہ قرآن ناقص ہے، موجودہ قرآن، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو مجھے بات کرنے دینا، بات کرنے دینا، میرے بات میں آگے نہیں ہے یہ سوال واضح ہے. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بات کرنے دیں مجھے. بات میں درمیان میں نہ بات کریں نا. دیکھیں آپ نے اپنا اصول بنایا تو اصول پر رہے نا. دیکھیں عزیزوں، سوال کا بالکل میں خاموش رہوں گا لیکن سنیے عزیزوں، یہ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ کیونکہ یہ مولوی صاحب ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ ان کے صحیح ترین کتب میں عائشہ، عمر، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، عثمان، ان لوگوں نے بار شہادت دی ہے کہ موجودہ قرآن ناقص ہے. یہ کہتے ہیں، یہ یہاں پر اقرار لینا چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن ناقص ہے، تاکہ وہ عوام میں جا کے کہہ دے دیکھو اللہ کا کلپ، اس لیے شیعہ کافر ہیں. تو بھائی دیکھیں، اگر تم میری تکفیر کرو گے نا مولوی صاحب، ٹائم ضائع کر رہا ہے اور کون کام کی بات کر رہا ہے جس سے آپ ناظرین سمجھ رہے ہیں. ایک بات کرتا ہوں، مولوی جی، بتائیں کہ عائشہ دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کس کا دین؟ دین محمدی ہے. دین محمدی کامل ہے ناقص ہے؟ دین محمدی صرف شیعوں کے پاس ہے اور وہ کامل. آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کچھ اجزاء آپ کے پاس ہیں اور باقی بدعات آپ لوگوں نے شامل کیا، وہ بالکل ناقص ہے. آپ کے پاس دین کامل کیسے جب آپ کے پاس قرآن اصلی نہیں ہے؟ ہمارے پاس وہ امام ہے دنیا میں جس کے پاس پورا قرآن ہے. اب سنو، اب جواب سنو، اب خاموش ہو. پھر جواب کیا نا، سوال کیا تو جواب سنو. آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، وہ میں دکھا چکا ہوں، اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں. اور اس عائشہ کے اقوال، عمر کے اقوال، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، صحابہ کے اقوال بہت زیادہ ہیں، انہوں نے شہادت دی ہے کہ قرآن ناقص. ٹھیک ہے نا. اب آپ تکفیر کرتے ہو تو پہلے صحابہ کی تکفیر کرو، پھر انصاف کرو، پہلے ان کی بھی تکفیر کرو نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ تکفیر صرف شیعوں کے لیے ہوتی ہے اور صحابہ اس سے مستثنا، صحابہ کو چھٹی ہے کہ وہ جو مرضی کریں. پہلی بات یہ ہے آپ کے پاس احادیث ناقص ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے احادیث ضائع ہو گئی ہیں، وہ جمع نہیں ہوئی ہیں. کچھ صحابہ کو یاد رہے، کچھ صحابہ بھول گئے، پھر تابعین آ گئے، کچھ وہ بھول گئے، کچھ یاد رہے، پھر تابع تابعین کچھ بھول گئے، کچھ زیادہ ہو گئے، پھر جھوٹی احادیث بنیں گے، اس میں ملاوٹ ہو گئی. بھائی آپ کے پاس احادیث بھی ناقص، قرآن بھی ناقص، حدیث بھی ناقص. ٹھیک ہے نا. آپ کے ناقص ہی ناقص ہے. یہ مسلمات آپ کے عقیدے کے ہیں. ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا شخص ہے جس کے پاس قرآن بھی کامل ہے، جس کے پاس سنت بھی، جو بھی نبی انبیاء پہ نازل ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہ جو علم نازل ہوا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے سینے میں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے السلام علیک وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے علوم اور ان کے معجزات کے وارث ہیں. کوئی ایسا چیز نہیں ہے، کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو آتا ہو جو امام امیر المومنین علیہ السلام کے پاس نہ ہو. کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آتا ہو جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہ آتا ہو. کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ مسیح کو آتا ہو علیہ السلام جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس نہ ہو. کوئی ایسا حرف نہیں ہے، علم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. شرائع، سنن، عقائد، اخلاق، علم ما کان وما یکون، کہ ان کے بعد وہ ضائع کیا گیا، ضائع ہوا ہو، وہ سب موجود ہیں الحمدللہ، لذا دین کامل ہے. اب یہ فضائل پر تو بات نہیں ہو رہی نا. آپ بتائیں نا، مجھے صرف آپ بتائیں، قرآن آپ کا ناقص، سنت آپ کا ناقص، بتاؤ نا. آپ مجھے اسی کا نام ہے. ٹائم نہیں دے رہے، زیادتی کر رہے ہیں. آپ میری آخری بات سنیں، اس کے بعد بھلی آپ کسی اور کالر کو بھی لیں، اس کو بھی ٹائم دیں، پھر میں نیکسٹ ویک آؤں گا، پھر میں آپ سے بات کروں گا. ابھی میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نہیں آئیں گے، آپ نہیں آئیں گے. دیکھو عزیزو، یہ نہیں آئے گا کیونکہ میں نے جو سوالات کیا نا، اس کو اگلی دفعہ آئے گا. ابھی اس کو تیاری کے وقت دیتے ہیں نا، 1 ہفتہ 2 ہفتہ. ہم آپ کو جب ملزم بنائیں گے نا، اب سوالات کا بھی تیاری کر کے لے کے آنا، تو آپ کبھی نہیں آئیں گے. ہمیں پتہ ہے.
ہاں ابھی آپ میری بات سنیں جو آپ نے سوال کیے ہیں. حضرت ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دیتا بھائی. اس نے سوال کیا تھا, یہ ان کی چالاکی ہے. انہوں نے سوال کیا تھا نا, میں ان کے سوال کا جواب دے رہا تھا. کہتا ہے ٹائم نہیں دے رہا. تو بھائی میں سوال کرتا ہوں, جواب نہیں دیتا میں. بسم اللہ کرو وحید اللہ صاحب. میں مجھے بات تو کرنے دینا. بسم اللہ بسم اللہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان, یا جتنے بھی صحابہ کے آپ نے نام لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے, یہ ان کی طرف بات غلط منسوب ہے. ان روایات پر بات آپ صحیح پیش نہیں کر رہے. ایک بات ہم کہتے ہیں کہ امی عائشہ سے لے کر تمام صحابہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کامل ہے. جو قرآن کو ناقص کہے اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمان ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ شیعوں کے پاس یہ قرآن ناقص ہے, اس لیے ہم نے کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. اب آپ کہتے ہو کہ یہ تکفیری آ گئے, تکفیری آ گئے, تکفیری آ گئے. تکفیر کی ابتدا آپ نے کی اس چینل پر بیٹھ کر سر عام لوگوں کے سامنے لائیو. حضرت ابو بکر کو کافر کہا, حضرت عمر کو کافر کہا. تو دیکھیں ناظرین, یہ دیکھ لیں آپ کہ تکفیر کی ابتدا انہوں نے کی ہے. تکفیر پہلے صحابہ کو کافر انہوں نے کہا ہے. اس کے جواب میں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے تو پھر یہ چیختے چلاتے ہیں کہ یہ تکفیری ہیں, یہ تکفیری, یہ تکفیری. بات کا جواب ان کے پاس ہے نہیں. اصل بات جتنے میرے سوال ہیں سامعین سے میں گزارش کر رہا ہوں, ناظرین سے آپ غور سے دیکھیں, بار بار سنیں. جتنے میں نے سوالات کیے ہیں ان کے اس کے پاس ایک بھی جواب نہیں ہے, اور انشاءاللہ تا قیامت اس کے پاس ایک بھی جواب نہیں ہوگا. ہمیشہ الزامی جواب دے گا, تحقیقی جواب نہیں دے گا. اور یہ آخری میری بات کہ اللہ یاری صاحب, آن لائن مناظرے بہت ہوتے ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ پاکستان آئیں, آپ پاکستان آئیں, آپ کے آنے جانے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. آپ پاکستان آئیں, سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرتے ہیں. ایک میں تو میرے ساتھ اور ہوں گے مناظر اور دو معاونین, بات کریں گے سامنے. اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے, پاکستان نہیں آ سکتے اور نہیں آ سکو گے, مجھے پورا یقین ہے, تو پھر ہمیں امریکہ بلاؤ 3 بندوں کو, ہم آئیں گے تمہارے ساتھ سامنے بیٹھ کر بات کریں گے اور یہ دلائل سے ثابت کریں گے, گورے فیصلہ کریں گے کہ تمہارا مذہب اسلام نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. کہاں بھاگ رہے ہیں؟ بھاگنا نہیں, بھاگنا نہیں, کاٹنا نہیں مولوی, کاٹنا نہیں. کہاں بھاگ رہے ہو مولوی صاحب؟ او مولوی صاحب, خود کہا تھا کہ یہ آخری بات ہے. آپ نے خود کہا تھا آخری بات ہے. میں نے کب کہا کاٹو؟ میں نے کب کہا کاٹو بھائی؟ آخری بات ہے. آپ نے خود نہیں کہا آخری بات ہے. میں نے کہا 2 سوال کر لینا, اس کا میں جواب دوں گا. آپ نے ایک سوال کیا, دوسرا سوال نہیں کیا. بات کر دی نا, ٹھیک ہے. ابھی نیکسٹ ویک دیکھیں وہ آپ کے نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں وہ آپ کے مولوی آئے تھے نا پچھلے ہفتے, وہ گالی دے کے کاٹ کے چلا گیا. اب بھی آپ نے تکفیر کر کے چلے جا رہے ہیں. جواب بھی سنو نا. اب آپ اتنے نئے باتیں یہاں پہ ذکر کی, ہم نے تھوڑی بھائی بات اچھی بات ہے. اور بات سنو, بات سنو. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تکفیر, ابھی موضوع کس پہ بات ہو رہی تھی؟ قرآن پہ, قرآن مجید پہ. انہوں نے شروع میں جو سوال کیا تھا, بھائی صاحب بات سنو. جب قرآن کا منکر ہے, او بھائی پلیز قرآن کے منکر پہ اللہ کی لعنت ہو. پلیز بات سنو. اس طرح جاہلانہ آپ کس کو آپ وہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں بات ہو رہی تھی عزیزوں قرآن مجید پر. ابھی میری بات کرنے تو نا 2 منٹ, آپ نے بات کیا. تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے, محمد پہ نازل کیا. یہ تمہاری کتاب سے پڑھ رہا ہوں. جب تمہارا عقیدہ ہے واضح کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے, اصلی قرآن امام غائب لے کے گئے غار میں, فَسَيَجِيُكُمْ مَن يُعَلِّمُكُمْ, وہ تمہیں اصل قرآن سکھائے گا. ابھی تم اس غلط قرآن کو پڑھتے ہو. عوام سامعین ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے, مسلمانوں کا قرآن الگ ہے. ختم بات ہو گئی آپ کی. اب میری بات نہیں کاٹو گے مولوی. اب بات کرو آپ تو عزیزوں دیکھیں یہاں پہ تحریف قرآن کے مطابق ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, کام کی تو ایک بھی بات نہیں کریں گے. مجھے پورا یقین ہے. جس طرح 1.5 گھنٹے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ نے ایک بھی سوال کا صحیح جواب بھی نہیں دیا, اور ادھر ادھر کی مار کے بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے عوام کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور بھائی اب مجھے بات کرنے دو نا پلیز. اب وہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ میں ضائع کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں. انہوں نے کون سا ایسا سوال کیا ہے جس کا میں نے جواب نہیں دیا؟ تو خود لوگ سوچو, انہوں نے کون سا ایسا سوال کیا جس کا میں نے جواب نہیں دیا ہے, اور کیا انہوں نے میرے ایک سوال کا بھی جواب دیا یا نہیں دیا؟ اب خود لوگ اس کا فیصلہ کرو. میں بھی سامعین کو کہہ رہا ہوں, ہاں یہ تم لوگ اس کو ریپلے کرنا. میری جو کنورسیشن ہے, میرا جو محاورہ ہے ان حضرت سے, ان کو آپ لوگ دیکھ لینا, پھر دیکھ لینا کہ انہوں نے میرے ایک سوال کا, ایک اعتراض کا جواب دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اگر ان کا کوئی اعتراض رہ گیا ہے تو مجھے لکھ دینا. میں نے جان بوجھ کے ان کا کوئی ایسا سوال نظر انداز نہیں کیا. اچھا یہ انہوں نے کہا شروع میں ادھر آئے تھے, تکفیر کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اگر قرآن کا انکار کرے, موجودہ قرآن, وہ مسلمان یا نہیں. انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا نا. یہ خود ابھی ان سے اگر کوئی پوچھے, جاتے ہیں نا مسلمانوں کے درمیان, وہاں پہ
شیعہ کافر ہیں. کیوں شیعہ کافر ہیں؟ شیعوں کا قرآن اور ہے. کیوں شیعوں کا قرآن اور ہے؟ کیونکہ ان کے پاس یہ روایات ہیں. تو یہ خود جواب دے دے اپنی کتابوں میں سے کہ حروف سبعہ قرآن 7 احرف پہ نازل ہوئی ہیں. یہ حروف سبعہ کہاں؟ یہ مولوی صاحب اس کی تیاری کر کے آ جائیں اور ہمیں دکھائیں وہ حروف سبعہ کہاں. یہ حروف خاموش سبعہ نہیں ہے، سبع حرف واحد ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کتب میں آپ کی کتب میں پڑھیں جس میں ہے کہ سبع واحد ہے، حرف واحد ہے. بھائی خاموش ہو پلیز. ابھی آپ سے بات ہو چکی. اب مزید اب آپ سے مزید استدلال نہیں کرنا. میرے سوال سے اتنا بھاگ رہے ہو، اتنا ڈر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں ہماری 7 احرف کی روایت ہے، تو آپ کے پاس اگر کوئی ایسی روایت ہے کہ حرف واحد ہے تو وہ پیش کرو نا. پیش کر چکے ہیں بھائی. آپ کے پاس تو 7 احرف ہے نا، وہ باقی حروف کہاں ہیں؟ بات یہ ہے واحد آپ کے پاس ہے. روایت دکھاؤ. وہ دکھا چکے ہیں، لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں اعتراض کیا ہے اس روایت میں اس روایت پہ جرح کروں گا. آج تک اللہ یاری صاحب جتنے بھی مناظرے میں روایتیں کر رہے ہیں وہ ساری مجروح روایتیں ہوتی ہیں. ہر ایک راوی پر جرح ہوتی ہے اور یہ روات کے علم سے یہ بندہ ناواقف ہے. اس وجہ سے ان باتوں کی طرف مان لیا آپ کی بات. وہ تمہاری بات کی تائید ہوگی نا. اگر ہم مان بھی لیں کہ 7 احرف ہیں، اگر چلیں دونوں فرقوں کی اجماع ہو گئی، دونوں فرقے قرآن 7 احرف پر ہیں، مان گئے آپ کی بات، فرض کرتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے. ایک حرف نہیں 7 حروف، تو وہ باقی حروف کہاں؟ اسی میں اختلاف قرات کی وجہ سے اختلاف قرات. وہ جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھ چکے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ سب یہ آپ کے علماء نے تصریح کی کہ جہال آپ نے حافظ سلمان سے کی ہوئی ہے. آپ کو اس کا خاصا جواب ملا ہوا ہے. ابھی وہ عوام نے پہلے سے ہی سن رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. 7 تعارف والا سوال آپ نے ہمارے عالم سے کیا، آپ کو صحیح جواب ملا. اب اگر آپ کہتے ہو کہ نیکسٹ ویک بات ہوگی تو میں 7 تعارف کے حوالے بھی آپ کو دکھاؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ اگر زندگی رہی. اوکے بابا جی، تھینک یو عبید اللہ صاحب. تھینک یو. آپ جا کے پھر تیاری کر لیں. ٹھیک ہے نا. تھینک یو. ہاں آپ بھی تیاری کر لیجیے گا. میں تیار ہوں ہمیشہ. آپ تیاری کر لیں. عزیزو ملاحظہ فرمائیے. یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 تعارف قرات ہیں. 7 تعارف قرات ہیں. ان کے پاس تو کوئی جواب ہے نہیں. اور یہ جھوٹ بولنے سے تو ان کے لیے آسان ترین کام ہے دنیا میں ان کے لیے جھوٹ بولنا. یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن تالیف السیوطی عزیز چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. آپ کو دکھا دیتے ہیں صفحہ نمبر 71 میں سیوطی صاحب فرماتے ہیں، یہ میرا الفاظ نہیں، یہ سیوطی کے الفاظ ہیں. وقد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبع وهو جهل طبيعي. احرف السبعہ کے متعلق کہتے ہیں کہ بہت سارے عوام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مراد 7 احرف سے کیا مراد ہے؟ حروف السبعہ ہیں، قراءات السبعہ ہیں. یہ جہل قبیح ہے، یہ جہل قبیح. ملاحظہ فرمائیے النشر فی قراءات العشر، یہاں پر جزء اول، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے. واما المقصود بهذه السبعہ، یہ ابن جزری صاحب کی بہت مشہور ہے علم قراءات میں. حروف السبعہ سے کیا مراد ہے؟ فقد اختلف العلماء في ذلك مع اجماعهم انه ليس المقصود ان يكون الحل وعلى انه لا يجوز ان يكون المراد هؤلاء السبع القراء المشهورين. کہ ہمارا اجماع ہے کہ حروف السبعہ سے مراد، علماء کا اجماع ہے کہ 7 قراءات نہیں. ٹھیک ہے نا. 7 قراءات. اب ان کے پاس حروف السبعہ کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ حروف السبعہ کا یہ اثر ہے، بلکہ ان کے علماء نے تصریح کیا ہے کہ ان حروف السبعہ کو عثمان نے جلا دیا. 6 حروف اس میں سے صرف ایک بچ گیا، وہ نسخ بھی نہیں ہوئی، عثمان نے ان کو جلا دیا. قرآن کس کا ناقص ہے بھائی؟ 87% قرآن جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے روایات کے مطابق کہہ رہا ہوں.